اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق 13A آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ پچھلے اسباق سے چند سوالات لیتے ہیں۔ الرحمن الرحیم سے ہم کون سی عادت سیکھتے ہیں؟ قیامت کے دن کو یاد کرنا، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا، غریب اور ضرورت مند کی مدد کرنا، مثبت کردار اپنانا۔ ABCD۔ الرحمن الرحیم، جی اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا۔ ورحمت اللہ کا معنی بتائیے۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کی سلامتی اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی سلامتی۔ ABCD، جی سی اور اللہ کی رحمت سی۔ آپ نے درست فرمایا۔ اعوذ بک کے معنی بتائیے۔ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی، میں یاد کرتا ہوں آپ کی، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں، بے شک میں نے پناہ لے لیا۔ ABCD۔ اعوذ بک کا لفظ ہے، آپ نے درست فرمایا۔ آئیے آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ الناس اور گرامر میں مزید جو ہے فعل ماضی میں مضارع میں ینصرو، یخلقو، یذکرو اور یعبدو جو ہے اس کے ٹیبل کریں گے، اور اس طرح نئے 12 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 500 بار آئیں گے۔ الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک آپ 156 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 32,000 سے زیادہ مرتبہ آئے ہیں۔ آئیے سورۃ الناس کو لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آئیے پہلا حصہ لیتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، 4 الفاظ ہیں، اس کا مطلب ہے اس آیت مبارکہ میں کوئی اہم بات آئی ہے، تلاش کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، فعل امر ہے، حکم دیا جاتا ہے۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب رب کی، الناس لوگوں کی۔ پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا قل اعوذ برب الفلق، وہاں لفظ فلق تھا، یہاں پہ کیا ناس ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا فرق ہے۔ قل اور قالو یہ بہت زیادہ آتے ہیں، تقریباً جو ہے 332 مرتبہ آتے ہیں۔ اس کے معنی ہے کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، کیا برب رب کی، ناس لوگوں کے۔ رب سے مراد کیا ہے؟ جسم کے ذرے ذرے کی پل پل جو ہے پرورش کرنے والا۔ انسان جو ہے یہ واحد ہے، اس کی جمع ہے ناس یعنی لوگ، اور یہ کیا ہے؟ اسم ہے، کیوں؟ الف لام آ گیا، اور یہ ناس جو ہے کیا ہے؟ جمع ہے۔ یہ دیکھیں انسان اگر یہ ہوتا پھر جو ہے یہ واحد ہوتا، یہ ہے الناس، ناس یعنی انسان جمع۔ اور اس کے بعد آگے یہ دیکھتے ہیں تصور احساس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اس کا فہم ادا کرے، اس کی جو ہے وہ سمجھ عطا فرمائے اور ہم اس پہ عمل کریں اور اپنی زندگی میں تبدیل کریں۔ اسباق دیکھتے ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو غیر محسوس کیجئے، فتنوں کے حملوں میں، دن اور رات کی آفات میں، بعض شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں اور وائرسوں میں، یعنی ہم گھرے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس رب کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے جس نے آج تک حفاظت کی ہے، اور ان سے درخواست کرتے ہوئے کہ اللہ سے کہ آج بھی وہ ہماری حفاظت کرے۔ لوگوں کا رب تقریباً اب تو 9 کروڑ لوگوں کا جو ہے حضرت آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والے انسان کا جو ہے، اور لوگوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ بارش برساتا ہے، کھیتیاں اگاتا ہے، سورج اور زمین کی گردش اور موسم کا انتظام سب کچھ کرنے والا، سب کا خیال رکھنے والا، ہر ایک کے جسم کے ذرے ذرے کی پرورش کرتے ہیں۔ تو آئیے تصور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں۔ اللہ
रब्बिन नास की अजमत को महसूस करने में ये एहसास कर सकता हूँ, एक से जायद जवाब का इंतखाब कीजिए, इस जमीन पर तमाम लोगों का रब है, तमाम लोगों की जरूरतों का ख्याल रखता है, तमाम लोगों के लिए बारिश और फसलों का इंतजाम करता है, तमाम फरिश्तों का रब है। नास का लफ्ज आया, ये ज़हन में रखिएगा, रब्बिन नास। तो इनमें से ए बी सी डी कौन से सही है? ABC। आपने दुरुस्त में, क्योंकि यहाँ फरिश्तों का जिक्र नहीं है, इसलिए फरिश्तों के सिवा ये बाकी तमाम जो है इंसानों के पास। अगला हिस्सा है मालिक नास। और भी मुख्तसर हो गया, पहले चार अल्फाज से अब दो आ गए, इसका मतलब इसमें उससे भी ज्यादा कोई नहीं बात। इलाही नास, वो भी आगे भी दो ही आ रहे हैं, वो जब ये दोनों हिस्से हैं ना, तो ये देखते हैं क्या ऐसी बात है कि अल्लाह ताला दो लफ्ज लाते हैं। कहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी आयत होती है कि शुरू होती है और पांच पांच छह छह जो है वो सत्रों में चली जाती है, और कहाँ ये हाल है कि कहीं एक लफ्ज आ रहा है, कहीं दो आ रहे हैं, कहीं तीन आ रहे हैं, कहीं चार आ रहे हैं। तो ये अहमियत बताना होता है। ये आपने देखा होगा कि जब आदमी बहुत ज्यादा अहमियत किसी को देना चाहता है तो हुक्मन एक या दो या तीन लफ्ज कहता है। मसलन एक दूसरे के साथ तकरार हो रही है, बातचीत चल रही है, तो वो भी बड़े बड़े जुमले कह रहा है, वो भी कर रहा है, और जब ये गुस्से में बिखर जाता है तो अब वो बोलता नहीं है, वो एक या दो लफ्ज कहेगा, रुक जाओ, खबरदार, आगे मत बढ़ना, बस ये हाल। इसी तरह ये एक उसलूब है डराने का, तवज्जो दिलाने का कुरान का। तो जहाँ एक लफ्ज, दो लफ्ज, तीन चार आ रहे हैं, समझ लें अल्लाह ताला जो है वो हमें रोक रहे हैं, ये बंदे रुक जा, ठहर जा, खबरदार हो जा। तो आइए देखते हैं मालिक नास। मालिक कहते हैं बादशाह को, नास लोगों की। इला हमने पहले भी पढ़ा था, माबूद, और नास लोगों के। तो आइए इसका लफ्जी तर्जुमा। मालिक, ये लफ्ज जब ये जेर के साथ आता है इसके मैंने होते हैं बादशाह, और जब ये जबर के साथ आता है मलक, इसकी जमा मलाइका होती है, इसके मैंने होते हैं फरिश्ता। और जब ये अलहदा आता है मालिक, यानी अलिफ का इजाफा हो जाता है, फिर इसके मैंने होते हैं मालिक। जैसे हम कहते हैं मैं इस चीज का मालिक हूँ, ये घर का मालिक कौन है, या इस गाड़ी का कौन मालिक है, पूछते हैं और बताते ना कि जी ये इस किताब का मैं मालिक हूँ, या इस चीज का मैं मालिक, ये मालिक इस तरह है। और इसी से एक लफ्ज निकलता है मिल्क, मिल्क के मैंने होते हैं मल्किया। तो ये दो लफ्ज जो है इनका फर्क हमें आना चाहिए। जेर के साथ जब आता है मालिक, उसके मतलब बादशाह, और जब जबर के साथ आता है मलक, तो उसका मतलब होता है फरिश्ता। ये इंसान जो है वाहिद होता है, उसकी जमा नास है। यहाँ पे दोनों तीनों आयतों में जो है वो अन्नास का लफ्ज आया है। फिर है इलाह, इलाह के मैंने होते हैं मौजूद, इसकी जमा होता है आलिहात, यानी आलिहातुन जो है ये आलिहातन, जो आलिहात इलाह है, इलाहुन की जमा आलिहा। तसव्वुर एहसास के साथ गौर कीजिए कि अल्लाह ताला मालिक है कायनात, और जो है हम क्या कर रहे हैं, किसको मालिक बना रहे हैं, या खुद ही मालिक बन के बैठे हुए हैं। हर चीज जो हमारे तसर्रुफ में है, हमारे इस्तेमाल में, हम ये समझते हैं बस हम ही मालिक है, कोई इसका नहीं है। ये नहीं देखते कि इसका असल मालिक कौन है। आज अगर हम इस दुनिया से चले जाएं, हमारी ये तमाम मलकियत खत्म हो जाए। यानी इस दुनिया में जब इंसान आता है खाली हाथ आता है, कोई मलकियत नहीं होती, और जब जा रहा होता है तो भी खाली हाथ जा रहा होता है, कोई मलकियत नहीं होती, बल्कि उसकी सारी चीजें जायदाद पे दूसरे लोग कब्जा कर लेते हैं, दूसरे लोग उस पर लड़ते झगड़ते हैं या तकसीम करते हैं बात पे। तो हम किस चीज के ऊपर मलकियत करते हैं? अल्लाह हमें इसकी समझ अता फरमाए। तो आइए इसके असबाक लेते हैं कि मैंने कहा था दो लफ्ज वाले हैं, अहम होते हैं, तो देखते हैं आइए क्या अहम है। जब वही तो बादशाह भी उसी को होना चाहिए, यानी अगर पालने वाला वो है तो बादशाह भी वही हो सकता है। यानी तसव्वुर कीजिए कि सच्चा बादशाह वो ये देखते आदमी सब कुछ है, आज भी और आइंदा भी और आखिरत में भी। ए अल्लाह ताला मुझको तुझे सच्चा बादशाह मानने की तौफीक दे, यानी तेरे ही कानून को मानने की तौफीक दे। इसका ये मतलब, यदि इस आयत मुबारक से हमें ये सबक मिलता है असल बादशाह कौन है, वो अल्लाह ताला, और उसी का कानून चलेगा। जैसे एक मुल्क में कोई बादशाह होता है तो वो कानून जारी करता है, जो कानून जारी करता है उस पर अमल होता है। तो इसीलिए निजाम सक्का जो है वो बादशाह बना, उसने कहा जी चमड़े के सिक्के होंगे, चमड़े के सिक्के चल पड़े, क्योंकि बादशाह का हुक्म। तो कहने का मकसद है
جو دنیا کے اندر بادشاہ بنا ہوتا ہے وہ اس کے قانون کو لوگ فالو کرتے ہیں، اس کے زیر تسلط جو لوگ ہوتے ہیں اس کے مملکت کے، وہ اس کے حکم پہ چلتے ہیں، اس کے قانون۔ ہم کس کی ملکیت ہے؟ ہم سب اللہ کی ملکیت ہے، قانون اس کا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کا قانون نہیں، ہمارا قانون چلے گا، تو آئیے اللہ سے بہت ہے۔ مثلاً اگر میں اپنے شہر کے چوراستہ پر کھڑے ہو کر اعلان کروں کہ میں اس شہر کا بادشاہ ہوں، تو لوگ پاگل کہیں گے، کیوں؟ حقیقتاً انہیں پتا ہے جی بادشاہ جو ہے ہمارا فلانا ہے، جیسے ہمیں پتا ہے جی ہمارا جو ہے صدر فلاں ہے۔ اب کوئی بھی شخص جو ہے کھڑا ہو کے کہیں کسی شہر میں کہہ جی میں صدر پاکستان ہوں، تو کیا ہے؟ لوگ کہیں گے اس کا دماغ پھر گیا، صدر تو فلانا بندہ ہے۔ تو بادشاہ وہی ہوگا جس کا قانون چلے اور اس کو لوگ مانے۔ مالک الناس کی تلاوت کے ساتھ کوشش ہو کہ لوگ واقعی اللہ کو بادشاہ سمجھتے ہیں، یعنی اس کے قانون کی اطاعت کریں۔ کس طرح بلائیں گے لوگوں کو؟ زبردستی نہیں بلکہ دعوت دے کے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور جس کی تفصیل قرآن میں ہے۔ سچا معبود بھی وہی ہے، مصیبت کے وقت لوگ اسی کو پکارتے ہیں چاہے وہ اس کا انکار ہی کرتے ہوں۔ اے اللہ مجھ کو اس بات کی توفیق دے کہ تجھی کو سچا معبود مانوں، تیری ہی پرستش کروں، اطاعت کروں، شیطان اور اپنے نفس کی بات ماننے سے بچوں۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے شخص کو الہ بنا دیا؟ قرآن میں آتا اللہ تعالیٰ، یعنی جب ہم اپنی مرضی پہ چلتے ہیں تو ہم نے اپنی مرضی کو خدا بنا لیا۔ تو آئیے تصور احساس دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے۔ علم مالک الناس کے معنی بتائیے۔ لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا خالق، پیدا کرنے والا، لوگوں کا مالک۔ اے بی سی ڈی۔ جی مالک الناس زیر کے ساتھ آیا، بی آپ نے درست فرمایا۔ الہ کی جمع کیا ہوگی؟ آلیہات، الہون، اللہ، الہین۔ اے بی سی ڈی۔ الہ کی جمع الہ، سی آلیہات ہوتا ہے، آلیہات، اے صحیح ہے۔ اللہ مالک الناس ہے اس لیے کہ ایک سے زائد کا جواب جو ہے انتخاب کیجیے۔ وہ تمام فرشتوں کا مالک ہے، وہ تمام لوگوں کا اور ان کی جائیداد کا مالک ہے، وہ تمام فرشتوں کو کنٹرول کرتا ہے، وہ تمام لوگوں پر کنٹرول رکھتا ہے۔ اے بی سی ڈی۔ جی یہ یاد بی رکھیے سی ناس کا لفظ ہے، اس لیے انسانوں والے جو ہے نا جو اعمال ہیں ان کو ہم سلیکٹ کریں گے، وہ یہی ہے، وہ تمام لوگوں اور ان کی جائیداد کا مالک ہے، وہ تمام لوگ۔ اس طرح کے جب سوال آئے تو اس پہ توجہ رکھنی ہوتی ہے، حالانکہ تمام فرشتوں کا مالک بھی وہی ہے، کنٹرول فرشتوں کو بھی وہی کرتا ہے، لیکن یہاں چونکہ فرشتوں کا ذکر نہیں ہے، زیر والا لفظ آیا ہے، مالک زبر والا نہیں آیا، اس لیے یہ فرشتوں کو نکالے۔ اگر یہاں ہوتا اللہ مالک الناس، ناس نہیں، اللہ مالک الملک، ملک اگر ہوتا زبر والا پھر ہم کہتے ہیں یہ فرشتے۔ ناس آیا تو انسانوں کے۔ اگلا سوال ہے اللہ الہ ناس ہے اس لیے کہ وہ تمام فرشتوں کا معبود ہے، وہی تمام کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، وہی اکیلا جس کی اطاعت کرے۔ ہاں جی، اے بی سی ڈی۔ بی ناس سی کا ڈی لفظ آیا بی سی تو ڈی لہٰذا انسانوں والے اعمال ہم لیں گے، بی سی ڈی کیونکہ وہی تمام انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، وہی اکیلا جس کے ساتھ، اور فرشتوں کا ذکر جو ہے نکل جائے گا کیونکہ یہاں پہ فرشتوں کا ذکر ہے۔ اگلا حصہ لیتے ہیں سورۃ مفارقہ کا، من شر الوسواس الخناس۔ تین لفظ ہیں، سورج شروع ہوئی تھی 4 تھے، پھر 2 ہوئے، پھر 2 ہوئے، اب 3 ہوئے۔ اس کا مطلب ہے یہ درمیانی درجے کی تاکید ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، من میں سے شاید یہ ہم پچھلے کل کی کلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ الوسواس یہ نیا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں والوسوسہ ڈالنے والے، الخناس پیچھے آ جانا۔ اب یہ جو نیا لفظ ہے آئیے اس کی نیت یعنی بناوٹ کو دیکھتے ہیں۔ الوسواس، ہاں جی، اس میں فعل ہے، حرف کیا ہے؟ اس سمے اس میں الف لام سے آپ نے پوچھا، واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد
واحد ہے کیونکہ اگر جمع ہوتا تو آخر میں ہاں واؤ قانون ہوتا یانون اور یا الف تا آتا دو۔ جی تیسرا سوال، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر مذکر ہے کیونکہ اس میں علامتیں کیا نہیں نظر آ رہی، مؤنث نہیں آ رہی، یعنی گول کے نظر نہیں آ رہی، اسی طرح الف مردودہ الف وہ جو ہے مقصورہ وہ نظر نہیں آ رہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں چل رہا، تو یہ یاد رکھیں عربی میں ایک تھم رول ہے، یعنی ایک قانون ہے، ہر اسم عربی میں ہر اسم عربی میں ہر اسم عربی میں مذکر سمجھا جائے گا جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ وہ مؤنث ہے۔ ہاں اگر کوئی ثابت کر دے اسے کہ یہ مؤنث ہے اس وجہ سے کہ اس میں علامت مؤنث ہے، یا یہ جو ہے سماعی ہے، سننے میں آ رہا ہے مؤنث چلا آ رہا ہے، یا اس کے اندر جو ہے اس کا مؤنث حقیقی موجود ہے، جیسے اب اس میں کوئی علامت نہیں ہے مذکر مؤنث کی لیکن اس کا حقیقی موجود ہے، اخن حقیقی اخت موجود ہے، یعنی اگر کسی اسم کا حقیقی جو ہے مؤنث موجود ہے پھر ہم یہ کہیں گے ہاں یہ چونکہ مؤنث ہے اس کا مذکر نہیں ہوتا۔ تو یہ تین چیزوں میں ہم فرق کرتے ہیں، نمبر ایک علامت مؤنث، نمبر دو سماعی سننے میں آ رہا ہے اہل زبان سے کہ یہ مذکر یا مؤنث ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ جو ہے اس کا حقیقی مؤنث یا مذکر موجود ہو، اس پہ ہم فیصلہ۔ تو اس وقت تک جب تک یہ تینوں چیزیں آپ کو کلیئر نہ ہو وہ اسم جو ہے عربی میں مذکر ہے، یعنی مذکر اس لحاظ سے کہ عربی کا قاعدہ ہے تمام اسم عربی میں یا ہر اسم عربی میں مذکر سمجھا جائے گا جب تک ثابت نہ کر دیا جائے کہ یہ مؤنث، اور ثابت کرنے کے تین چیزیں، علامت ہوگی یعنی بولتے ہوں گی، یا الف ممدودہ ہوگا یا الف مقصودہ ہوگا، یا پھر جو ہے وہ سماعی ہے کہ سننے میں آ رہا ہے، جیسے نار آگ، اس میں کوئی علامت نہیں ہے لیکن ہم اہل زبان سے سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آگ جو ہے مؤنث ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ سماعی ہے کیونکہ ہمارے پاس جو سماعی کی فہرست ہے اس میں یہ شامل ہے کہ یہ مؤنث ہے، اس لیے یا حقیقی مؤنث ہو، جیسے ابن ہم کہتے ہیں ہم اس کے لیے جو ہے مؤنث ابن موجود ہے، یا کہیں بن تن تو اس کے لیے حقیقی جو ہے ابن جو ہے وہ مذکر موجود ہے، تو اس لیے یہ تین میں سے اگر کوئی بھی ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو یا نہ ہو اس وقت تک آپ اسے مذکر نہیں سمجھیں گے۔ چلیے اس کو یہاں مذکر سمجھیں گے، اور پھر جب ایک وقت آئے گا آپ خود بتائیں گے کہ یہ اس وجہ سے مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ من معنی سے شر معنی شر، اسے ہم یاد کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، یہ من الشیطان میں ہم نے من کے معنی پڑھے تھے سے، شر کے تین معنی یہ دیکھ لیجیے، پہلا ہے برائی، دوسرا کیا ہے تکلیف، اس کو بھی شر کیا، اور تیسرا ہے کوئی بھی چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے چاہے دیکھنے میں وہ اچھی ہو، یعنی بعض گناہ ہے تو وہ کیا ہے وہ بھی شر، بس ٹی وی پروگرام ہے اگر وہ آپ کو دین سے ہٹا رہا ہے، دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے کہ جی صحت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ایکسرسائز دکھائی جا رہی ہے لیکن واہیات حالت میں ہے، تو وہ کیا ہے وہ شر ہے۔ آئیے الوسواس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، اس کے مینو پہ بار بار وسوسہ ڈالنے والا، وسوسۃن یہ فعل نہیں، یہ کیا ہے اسم ہے دو پیش کی وجہ سے، بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی برائی ڈالی جائے تو محسوس نہ ہو، اس کو کہتے ہیں وسوسۃ، اسی سے لفظ نکلا۔ آگے الخناس، من شر الوسواس الخناس، خناس جو ہے یہ بھی اسم ہے ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا، خناس کے معنی چھپ جانے والا، ہٹ جانے والا، یعنی پیچھے ہٹ جانے والا اور چھپ جانے والا۔ تو آئیے تصور احساس کے ساتھ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، ہم اس کے مطابق جو ہے عمل کریں اور اللہ سے جو ہے پناہ مانگے ان چیزوں سے، وسوسوں سے اور خناس۔ شیطان ہمیشہ ان دو میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے، یعنی ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے تو وہ ان میں سے دو ایک حالتوں میں سے ایک ہوتا ہے، ایک تو وسوسہ، یعنی جب آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں تو وہ آپ کے ذہن میں دل میں جو ہے وہ
برے برے خیالات ڈالنے لگ دیتا ہے اور ان کو اچھا کر کے دکھاتا ہے. اور جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کوئی اور نیک کام کرتے ہیں، اس وقت کیا ہوتا ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس حالت کو اس کے کہتے ہیں خناس. یعنی جب آپ اللہ کو یاد نہیں کرتے، وسوسہ ڈالتے ہیں، وسواس والی حالت میں الوسواس ہو جاتا ہے. اور جب آپ اللہ کو ذکر کرتے یاد کرتے ہیں تو پھر جو ہے پیچھے ہٹ کر انتظار میں کیا ہو جاتا ہے. اس کو الخناس یعنی وسوسہ جو ہے وہ ڈال کے ہٹ جانے والا، پیچھے انتظار کرنے والا کہتے ہیں. پہلا قدم اس کا کیا ہوتا ہے، وسوسہ. وسوسے کے بعد ہم نیت کرتے ہیں. مثلاً وہ آپ کے دل میں خیال ڈالتے ہیں کہ آج ہی سلما جانا ہے، سلما اچھا ہے، بڑی اچھی فلم لگی. اب آپ ارادہ کرتے ہیں ہاں جی آج میں وہ فلم دیکھوں. یہ کیا ہے؟ اس کے بعد عمل، آپ چل پڑتے ہیں اس کے لیے، چل پڑتے ہیں فلم دیکھنے کے لیے. یہ کیا عمل؟ تو یہ تین فیکٹ ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے آپ کسی بھی برے کام کا جو دل میں خیال ہوتا ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہوتا. کسی بھی برائی کا خیال جو ہوتا ہے وہ آپ کا نہیں ہوتا، وہ ڈالنے والے کا، شیطان کا ہوتا ہے. اور آپ اس کی نیت کرتے ہیں کہ ہاں یہ بہت اچھا ہے، فائدہ مند ہے، مزیدار ہے، بہت جو ہے وہ خوش نما ہے. تو آپ اس کا ارادہ کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے لگ جاتے ہیں. اور بار بار کرنے سے عادت بنتی ہے اور پھر انجام تک لے جاتے ہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے. نہ صرف وہ خود گمراہی اور برائی پہ چلتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کرتا ہے اور کھینچتا ہے. تو من شر الوسواس الخناس کا مطلب ہے شیطان کے حملوں کا احساس کیجیے اور دل سے پناہ مانگیے. اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجیے کہ اس سے شیطان جو ہے خناس ہو جاتا ہے. اللہ یہ سوالات لیتے ہیں. شیطان خناس ہے اس لیے کہ وہ بھاگ جاتا ہے جب ہم سوتے ہیں، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم مصروف ہوتے ہیں، ہم شیطان کو یاد کرتے ہیں. ABCD. جی جی، ہم اللہ کو یاد کرتے درست فرمائیں. وسواس کا معنی بتائیے. پیچھے ہٹنے والا، وسوسہ، وسوسہ ڈالنے والا، وہ وسوسہ ڈالتا ہے. ABCD. سی. پیچھے، ہاں یہ وسوسہ. آئیے اگلا حصہ ہے الذی یوسوس فی صدور الناس. الذی واحد ہے جو، اس کی جمع ہوتا ہے الذین. یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے. یوسوس مضارع یا علامت آ گئی ہے. فی یعنی میں، صدور سینوں میں، دلوں میں، الناس لوگوں کے. الذی واحد ہے جو، یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے. اسی سے لفظ نکلا ہے وسواس، وسوسہ ڈالنے والا. صدر سینے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہوتا ہے صدور. صدر کی جمع صدور، سینوں میں. الناس جمع ہے انسان کی، لوگوں کے. انسان اور ناس قرآن میں تقریباً 300 بار آئے، یعنی تقریباً ہر 2 صفحوں پر ایک بار یہ لفظ آئے گا. ہمیں اس کا فرق پتہ ہونا چاہیے. تصور احساس کے ساتھ دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں اس آیت مبارکہ کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم اسے اپنی زندگی میں عملی میں لائیں اور اس کے اوپر عمل کریں. تو پہلا قدم کیا ہوتا ہے، وسوسہ انسان کے دل میں ڈلتا ہے، شیطان کا کام ہے. پھر انسان کیا کرتا ہے، اس کی نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگلا عمل کیا ہوتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے. یعنی جو اس نے نیت کی، ارادہ کی. اسی لیے آتا ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال تو بس صرف نیت میں ہے. اگر آپ اچھی نیت سے کر رہے ہیں تو چاہے وہ کام الٹ بھی ہو جائے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا. اور اگر آپ بری نیت سے کر رہے ہیں، چاہے اچھا کام ہی کر رہے ہیں، تو پکڑ ہوگی. یعنی قیامت کے دن 3 ایسے شخص لائے جائیں گے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا. ایک اس میں سے قاری یا جو حافظ ہوگا اور اسے کہا جائے گا کہ تم نے حفظ یا جو ہے قرات یہ اس لیے کی تھی تاکہ لوگ تجھے اچھا کہیں، تجھے شاباش دیں، تجھے داد دیں، تجھے معاوضہ دیں، تجھے انعام دیں. وہ تجھے دنیا میں مل گیا، لوگوں نے تیری بڑی تعریف کی، تیرا نام ہوا، تیرا ڈنکا بجا اور تجھے جو ہے دولت مال ملا، وہ وہاں مل گیا. لہٰذا انہیں دکھاوے کے لیے جو ہے اپنا یہ علم حاصل کیا، اسے پکڑ لیا. سخی کو لایا جائے گا اسی طرح، اسے کہا جائے گا
کہ تو نے سخاوت اس لیے کی کہ لوگ تجھے کہیں کہ بڑا سخی ہے، بڑا مالدار ہے، بڑا جو ہے دلدار بندہ ہے، وہ تجھے وہاں دنیا میں تعریف مل گئی. تو نے مال اس لیے نہیں دیا کہ اللہ کے لیے دے رہا ہے، لہٰذا اسے بھی جہنم. اسی طرح جہاد میں شہید کو لایا جائے گا، اسے کہا جائے گا تو نے دکھاوے کے لیے جو ہے لڑائی کی، دکھاوے کے لیے لڑائی نہ کی. تو یہ کیا ہے، عمل جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے. اگر نیت اچھی ہے تو پھر عمل کا اجر ہے، اگر نیت اچھی نہیں ہے چاہے کام کتنا ہی اچھا ہو اس پہ ٹکر ہے. بار بار کرنے سے وہ عمل جو ہے عادت بنتا ہے، اور عادت جو ہے انجام تک دیتی ہے. اگر اچھا ہے تو انجام اچھا، اگر برا عمل ہے، بری عادت ہے تو برا انجام ہوگا. اور اگر برا ہے تو پھر ایسا شخص بار بار کرنے سے شیطان کا انجام ہے. تو یہ ایک سائیکل ہے جو کہ چلتا ہے اس طریقے سے. تو آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں. شیطان کوشش کرتا ہے کہ سینے میں وسوسہ ڈالنے کی. سینہ دل کا آنگن یعنی چور ہے جہاں پہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے. اگر دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہو تو وہ شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، ورنہ انسان اس کے حملے کی زد میں آ کر گناہ کرتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. قرآن میں آتا ہے شفاء لما فی صدور، سینوں کے لیے اس میں کیا ہے، شفا ہے. یعنی آپ کو قرآن جو ہے شفا دیتا ہے. تو تصور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. اللہ فی صدورہم کے معنی بتائیے. اس کے سینے میں، تم سب کے سینوں میں، ان سب کے سینوں میں، تمہارے سینے میں. ABCD جی ان سب کے سینوں میں. سی. آپ نے بھی سنا. آئیے آخری حصہ لیتے ہیں سورۃ مبارکہ کا. من الجنت والناس، من الجنت جنوں سے، والناس اور انسانوں سے. الجنہ ہاں جی کون بتائے گا یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ سر جی اسم ہوا نا جی. اسم ہے. کیوں؟ الف لام آ گیا. اگلا مرحلہ واحد ہے یا جمع ہے؟ یہ واحد ہے. واحد ہے کیونکہ آخر میں واؤ یانون اور الف تا تینوں نہیں ہے. اس سے اگلا مرحلہ لے جاتے ہیں. مؤنث یہ ہے. مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. مؤنث ہے. کیوں؟ آخر میں گول کا. تو اس طریقے سے ہم لیں. اور اس میں معرفہ ہے. کیوں؟ الف لام سے معرفہ ہو گیا، عام نکرہ نہیں لا. معرفہ اور ہو. جمع کا سیغہ تو دیکھیں کیسے بنتا ہے. الجنات جنوں میں سے. جن اس کی واحد ہوتا ہے، اور جنات، جنات جو ہے وہ کیا ہے؟ جمع. من کے معنی سے، الجنہ یعنی جنوں میں سے. تو آئیے تصور احساس کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے ان تمام شرور سے جو شیطان وسوسے کے ذریعے ڈالتا ہے، یا جو انسان اور جن جو ہے انسانوں میں پیدا کرتے ہیں. یعنی پیغام اس کا کیا ہے؟ ہر ایک کے ساتھ ایک جن شیطان ہے، وہ ایک بدترین سے بدترین جو ہے دشمن ہے کی طرح مسلسل حملے کی کوشش کرتا ہے. اور اپنے جن کی موجودگی کا احساس کیجئے. انسانی وسواس کون سے ہوتے ہیں؟ ہر وہ دوست یا گروپ جہاں اسلام کے بارے میں شکوک والی یا گناہوں کی باتوں پر اکسانے کی بات ہو، وہ شیطانوں کی مجلس ہے. جیسے میڈیا ہے، ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، اخبارات ہے، اور ایسے رسالے ہیں جو انسان کو برائی کی طرف کھینچتے ہیں. ایسے انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے. جیسے ہمارا آج کل نظام تعلیم ہے جو غیروں کے طرز پر کام کرتا ہے، اور ہماری جنریشن جو ہے وہ دین سے دور ہوئے جا رہی ہے. جیسے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا اکثر حصہ جو ہے، جو کبھی پکوان تو کبھی فیشن، کبھی صحت اور کبھی تعلیم، اور اکثر اوقات جو ہے تفریح کے نام پر اسلامی اقتدار شرم و حیا کے احساس کو آہستہ آہستہ ختم کرنا چاہتا ہے، اور اسے وہ کلچر کا نام دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارا کلچر ہے. خدا سے ہٹ کر جو قانون کی بات کرتے یاد رکھے، وہ سارے انسان جو ہے یہاں شر ہیں. اور بہت سے جو ہے سزا کے مطابق جیسے کہتے ہیں کہ نہیں چل سکتے، پردہ نہیں چل سکتا، دشمن کے ساتھ ملے بغیر جو ہے وہ ترقی نہیں ہو سکتی زندگی میں. یہ الگ الگ انداز سے شکوک پیدا کرنے والی چیزیں. اب اس حدیث کی عظمت کو محسوس کیجئے. مسلم ترمذی نسائی میں آتا ہے
عقبہ بن جو ہے عامر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا تمہیں کچھ پتا ہے آج مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئی یہ بے مثل ہے، کون سی؟ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یعنی ان کی مثال نہیں ہے، یہ اتنی ہے اور اتنی اہم ہے کہ ہمیں ان تمام جو ہے شرور اور مصیبتوں سے جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، جیسے اندھیرا ہے رات کا، جادو ہے، یا شیطان اور جو ہے انسانوں کے جو وسوسے ہیں، ان سب سے یہ ہمیں بچاتی ہے۔ تو تصور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے۔ الف، سورۃ ناس اور فلق میں ایک جو ہے وہ فرق ہے۔ پہلی سورت جو ہے اس میں 3 شرور کا ذکر ہے، فلق، خلق اور ناس، یعنی وہ کیا ہے؟ غاسق، نفاسات اور حاسد، یہ 3 شرور ہیں جن سے جو ہے پناہ مانگی۔ اور جبکہ دوسری میں اس کے الٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی 3 صفات آئی ہیں، برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، اور پناہ ایک شر سے مانگی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وسوسہ، کون سا؟ جو شیطان جن انسان پیدا کرتے، اور یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ تھا۔ تو یاد رکھیے سورۃ الناس کا خلاصہ کیا ہے؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، بالخصوص وسوسوں کے شر سے۔ تو آئیے زندگی میں ہم اسے کیسے لائیں گے؟ یہ دیکھیے، کیا میں سورۃ الناس اور اعوذ باللہ اکثر پڑھتا ہوں؟ اگر نہیں پڑھتا تو میں کتنی دفعہ جو ہے شیطان کے چنگل میں پھنستا ہوں۔ کیوں؟ بری صحبت ہے یا بری چیزیں ہیں، ٹی وی، انٹرنیٹ، علم کی کمی، کیا وجہ ہے؟ اس کو دور کرنے کے لیے پلان بنائیے، اچھے دوستوں کے ساتھ رہیے، خراب چیزوں کو ہٹائیے، انفرادی اور اجتماعی طور پر اسے دوسروں کو بتائیے۔ اس طرح یہ ہماری زندگی میں ہے۔ من الجنہ کے معنی بتائیے۔ جنت کے لیے جنت سے، جن کے لیے جنوں میں سے، ABCD، من کا لفظ ہے جنوں میں سے۔ سورۃ الناس میں اللہ کے کتنے ناموں کا ذکر ہے؟ 1، 3، 2، 4؟ جی، 3 3، آپ نے درست سنایا۔ اب ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوا، دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے، بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق 13B میں آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ 2 گرامر میں خوش آمد۔ ہم فعل مضارع میں آج ینصرو، یخطفو، یذکرو، یعبدو جو ہے اس کے ٹیبل دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے TPI سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے۔ الفاظ کی 3 قسموں کا ہمیں پتہ ہے، اسم، فعل اور حرف کیا ہوتے ہیں۔ فعل کا بھی ہمیں پتہ ہے، 3 حروف سے بنتے ہیں، فاعل، لام، فا، تا، ہا، نون، صاد، را، ضاد، را، با۔ افعال کی بھی 3 قسمیں، فعل، ماضی، مضارع، امر ہم جانتے ہیں۔ ہم نے یہ بنیادی ٹیبل سیکھا تھا ماضی سے مضارع کا۔ یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دونوں ٹیبلوں کا فرق دیکھ لیا تھا۔ ماضی میں تبدیلی آخر میں ہوتی ہے، مضارع میں شروع میں ہوتی ہے، اور وہ تبدیلی کیا ہے آج وہ دیکھیں گے۔ فعلہ میں آخر میں یہ جو زبر آتا ہے یہ ہوا کو ظاہر ہے، فعلو میں یہ واو الف جو آتا ہے یہ ہم کو ظاہر، فعلتا میں یہ جو تا زبر والا ہے یہ انتا کو ظاہر کرتا ہے، فعلتو میں یہ جو تے اشارہ ہے یہ آنا کو ظاہر کرتا ہے، فعلتو میں یہ جو تم آتا ہے یہ انتم کو ظاہر کرتا ہے، فعلنا میں جو نہ ہے وہ نہ کو ظاہر کرتا ہے، اور فعلت میں یہ جو تا ساکن آ رہا ہے یہ لیا یعنی اس کو ظاہر کرتا ہے۔ مضارع میں تبدیلیاں شروع میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ یفعلو میں یا کی تبدیلی آئی، یفعلونا میں بھی یا کی تبدیلی آئی، صرف واحد جمع کا فرق ہے۔ تفعلو میں تا کی تبدیلی آئی، اور افعلو میں حمزہ کی ہے، تفعلو میں بھی وہی تا، یعنی تفعلو واحد ہے، اس کی جمع تفعلون ہے، دونوں میں تا کی آئی۔ نفعلو میں بھی یہ 4 حرف ہیں، یا تا حمزہ یہ کہلاتے ہیں علامت مضارع۔
یہ کہاں ہوتے ہیں؟ شروع میں. اور یہ کیا؟ یہ ماضی کی تبدیلی ہے. زبر وا تا تو تم نا بہت آسان. آئیے پچھلے اس پاک سے چند سوال لیتے ہیں. ترجمہ کیجئے. فعلت ھذا، آپ نے کیا یہ، آپ کرتے ہیں یہ، میں نے کیا یہ، میں کرتا ہوں یہ. فعلت تا کا صیغہ ہے ABCD. اے آپ نے درست کیا. ترجمہ کیجئے. ما خلقت، آپ پیدا نہیں کرتے، آپ نے پیدا نہیں کیا، میں نے پیدا نہیں کیا، میں پیدا نہیں کرتا ہوں. ABCD. خلقتا تا کا صیغہ ہے. بی آپ نے درست کرنا ہے. ترجمہ کیجئے. ذکرت ربک، آپ نے یاد کیا رب کو، آپ یاد کرتے ہیں آپ کے رب کو، آپ یاد کرتے ہیں رب کو، آپ نے یاد کیا آپ کے رب کو. ABCD. ذکرتا تا، ربک کا، تا اور کا ہے. ذکرتا آپ نے یاد کیا، ربکا اپنے رب کو، رب آپ کو نے ٹھیک یاد ہے. کیا ڈی اپنے رب کو. ڈی تو آج کے سبق میں ہم نے یہ جو افعال دیکھنے انہیں ایک نظر دیکھ لیجیے. ناصرہ، اس نے مدد کی. خلقہ، اس نے پیدا کیا. ذکرہ، اس نے یاد کیا. عبدہ، اس نے مانا. تو اس سے پہلے ہم نے ایک سیٹ پڑھا تھا. کسی کو کچھ یاد ہے کون سا سیٹ پڑھا تھا افعال کا؟ وہ پہلا سیٹ تھا. جی. جالا فتح، جالا فتح فعلا. ویری گڈ. فعلا کو یاد رکھیں کہ بنیادی ٹیبل ماضی کا کیا ہے؟ فعلا. وہ پہلا سیٹ اور پہلا جو ہے نا فعل ہے. ماضی شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے، فعلا سے. اور وہ فعلا کے بعد ہم نے اس میں جیم کا تبدیل کی تو جعلا بنا، اور ساتھ میں فتح ہم نے پڑھا. تو وہ تین ہے، اسی من میں یہی تین ہم نے پڑھنے ہیں. یہ ہمارا پہلا سیٹ. دوسرا سیٹ ہمارا یہ ہے نصرہ، خلقہ، ذکرہ، عبدہ. اسے ہم سیکنڈ سیٹ کہتے ہیں. تین سیٹ ہم نے پڑھنے ہیں. تو الحمدللہ آج ہم دوسرے سیٹ پہ پہنچ گئے. فعل کی چار نمونے ہوتے ہیں، یاد رکھیے. فاتح، یفتح، اور اس کا سیٹ ہم نے کیا رکھا تھا؟ فعل، جعل، فتح ہے. یہ اس کے سے. دوسرا ہے باب نصرہ ینصر. اس سے آج ہم یہ پڑھیں گے نصرہ، ذکرہ، خلقہ، عبدہ، یہ چار پڑھیں گے. اس کے بعد آتا ہے دربا یضرب. اس سے ہم تیسرا سیٹ جب پڑھیں گے اس میں بتاؤں گا کہ دربا جو ہے وہ صرف ایک فعل شامل ہے اس باب سے. تیسرے والے. اگلا ہے سامعہ یسمع. اس سے تین جو ہے فعال ہم پڑھیں گے. سامعہ خود ہے، عالمہ اور عاملہ. ٹوٹل 11 یہ افعال ہیں. پہلے سیٹ میں 3 ہیں، دوسرے میں 4 ہیں، تیسرے میں بھی 4 ہیں. یہ دوسرا سیٹ ہے نصرہ کا جو ہم آج پڑھیں گے. تو آئیے پہلے نصرہ کا ماضی کا ٹیبل بنا لیتے ہیں. نصرہ اس نے کیا، نصرو ہم سب نے کیا، نصرتا آپ نے کیا، نصرتو میں نے کیا، نصرتم آپ سب نے کیا، نصرنا ہم سب نے کیا. اب اس کا مضارع دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، جمع واؤ لگائیں. ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے. تنصرو آپ مدد کرتے ہیں یا کریں گے. انصرو میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا. تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے. ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے. آپ میں سے کون دہرانا چاہے گا اس ٹیبل کو؟ پلیز ایک بار دہرا لیجیے پھر آگے چلتے ہیں. جی جی میں دہرا دیتا ہوں سر. چلیے. ینصرو، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، کریں گے. تنصرو آپ مدد کرتے ہیں یا کریں گے. انصرو میں مدد کرتا ہوں یا میں مدد کروں گا. تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں یا آپ سب مدد کریں گے. ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں یا ہم سب مدد کریں گے. جزاک اللہ خیر. جی بردر کے بعد یہ زبیدہ سسٹر زبیدہ آپ بھی بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. سوری ہاں، ینصرونا وہ سب مدد کرتے یا کریں گے. تنصرو آپ مدد کرتے یا کریں گے. انصرو میں مدد کرتی ہوں یا کریں گے. تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے. ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے. جزاک اللہ خیر سسٹر. اب اس کا مکالمہ دیکھیے. حل ینصر، ینصرو ینصرو ہی رہے گا کیونکہ یہ ہوا کہ ہوا کو کوئی نہیں تبدیل کر سکتا. تو لہذا نعم نم ینصر. ینصرو اس کی جمع آ جائے گا ینصرونا. حل ینصرونا واو نون سے جمع بنا لیا ہم نے.
क्या वो सब नाम कहते हैं? ये भी पक्के हैं, ये भी नहीं तब्दील होते, ढीठ है, हुआ उन जो मर्जी करो, कहते हैं हम नहीं कभी कहोगे, हम जमीन है, नाम लिहाजा यंसुरू नाम यंसुरू। तब्दील ये होती है, हल तंसुरू, तंसुरू अनसुरू से तब्दील होगा तो क्या होगा? नाम नाम अनसुरू। अंसुर और इसकी जमा तंसुरू की मैंने कहा था वाव नून से, तंसुरू ना, हल तंसुरू ना, ये भी तब्दील होके कहेगा नाम नाम नन। नंसुर ठीक है जी। हल यंसुरू नाम यंसुरू, हल यंसुरू ना नाम यंसुरू ना, हल तंसुरू नाम अनसुरू, हल तंसुरू ना नाम यंसुरू। ये आपको याद रखना है। तंसुरू अनसुरू हो जाता है, तंसुरू ना ननसुरू हो जाता है। नए अल्फाज लेते हैं, मसलन जैदुन दो पेश के साथ, ये इसकी असली हालत है, फाइली हालत है, काम करने वाला है, डूअर है, और इसको कहते हैं सब्जेक्ट। और जैदन दो जबर के साथ बदली हालत है, मफूली हालत है, और इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट वाला इसम होता है, इसे हम इस्तेमाल करेंगे। हल यंसुरू जैदन, क्या वो मदद करता है या करेगा जैद की? जैद यहाँ पे जो है क्या है? मफूल है, करने वाला फाइल क्या है? वो यंसुरू के अंदर बैठा हुआ है, छुपा हुआ है वो। तो जवाब क्या होगा? नाम यंसुरू नाम जैदन, यंसुर जैदन यंसुरू यंसुरू रहता है, लिहाजा यही जवाब, यही सवाल, सिर्फ सवाल में हल था, जवाब में नाम। यहाँ पे ये चूंकि मुदारे है तो नाम की जगह ला भी ला सकते हैं, ला यंसुरू जैदन, वो मदद नहीं करता या नहीं करेगा। जमा कर ले यंसुरू को, यंसुरूना हो गया। हल यंसुरूना जैदन, क्या वो सब मदद करते हैं या करेंगे जैद की? दोनों जवाब सही है। नाम यंसुरूना जैदन, हाँ वो मदद करते हैं या करेंगे, या ये हो सकता है ला ला यंसुरूना जैदन, यंसुर जैद वो मदद नहीं करते या नहीं करेंगे। हल तंसुरू जैद, क्या आप या तुम जो है मदद करता है या करोगे जैद की? तो इसका जवाब है नाम अंसुर। अंसुर नाम अंसुर जैदन, हाँ मैं मदद करता हूँ, मैं तुम। और जमा तंसुर से तंसुरूना वावनू लगा, हल तंसुरूना जैद, क्या तुम सब मदद करते हो या करोगे जैद की? तो ये तंसुरूना पलटेगा नंसुर की तरह, नंसुर नाम नंसुरू जैद। तंसुरू का तर्जुमा कीजिए, आप मदद करते हैं, आपने मदद की, आप मदद करेंगे, आप सब मदद करते हैं। ए बी सी डी, तंसुरूना मुदारे है ए और सी जी, दो तर्जमे होंगे मुतारे ए के, और सी आप मदद करते हैं या आप मदद करेंगे। हल तंसुरून, जवाब दीजिए, नाम यंसुरू, नाम नंसुरू, नाम नसरना, नाम तंसुरूना। जी बी बी नाम नंसुर जी, आपने दुरुस्त फरमाया, नंसुरू, तंसुरू का जवाब नंसुरू होता है। आइए अगला टेबल लेते हैं, खाला का। माजी इसका था खाला का, उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलक था आपने पैदा किया, खलकू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलक हम सब। इसका मुदारे का टेबल देखिए कैसे बनता है। यखलुकू वो पैदा करता है, जमा वाव नहीं लगाएंगे, यखलुकू वो सब पैदा करते हैं या करेंगे। अगला हिस्सा टेबल का क्या है? तखलुकु आप पैदा करते हैं या करेंगे, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ या करूंगा। और आखिरी शायद तखलुकू ना, आप सब पैदा करते हैं या करेंगे, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं या करेंगे। एक बार फिर देख लीजिए, यखलुकु वो पैदा करता है या करेगा, यखलुकू ना वो सब पैदा करते हैं या करेंगे, तखलुकु आप पैदा करते हैं या करेंगे, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ या करूंगा, तखलुकू ना आप सब पैदा करते हैं या करेंगे, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं या करेंगे। जी अब आप में से कोई से बड़ा जी कौन पढ़ाना चाहेगा प्लीज? हाँ जी, चलिए ब्रदर रहमान प्लीज आप पढ़ा जी दीजिए, सर आज क्लास बहुत ही मुख्तसर है। हाँ यखलुकु वो पैदा करता है या करेगा, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं या करेंगे, तखलुकु आप पैदा करते हैं या करेंगे, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ या करूँगा, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं या करेंगे, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं या हम सब पैदा करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। जी जुबैदा आप भी दोहरा दीजिए। यखलुकु वो पैदा करता है या करेंगे,
यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं या करेंगे, तखलुकू आप पैदा करते हैं या करेंगे, अखलुकू मैं पैदा करता हूँ या करूंगा, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं या करेंगे, नखलुकू हम सब पैदा करते हैं या करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। आइए इसका मुकाबला। हल यखलुकु, क्या वो पैदा करता है या करेगा? तो क्या जवाब होगा? जी ला ला यखलुकु। ला यखलुक, क्योंकि खलक पैदा करना जो है अल्लाह का काम है, इसलिए मखलूक के लिए हम लेंगे ला यखलुक, वो नहीं पैदा यखलुक। हल यखलुकूना, क्या वो सब पैदा करते हैं या करेंगे? तो अब क्या जवाब होगा? ला यखलुकूना। ला यखलुकूना, वो सब पैदा नहीं करते हैं। हल तखलुकु, क्या आप पैदा करते हैं या करेंगे? तो अब क्या होगा? ला अखलुकु। ला अखलु, तखलुकु अखलुकु में बदलता है। ये अहम नुक्ता है, इसको हम बार बार बताते हैं, आपने बार बार देखना याद है। और अगर इसकी जमा तखलुकु का हो गया तखलुकूना, हल तखलुकूना, क्या आप सब पैदा करते हैं या करेंगे? तो अब क्या जवाब होगा? ला नखलुकु। ला नखलुकु, तखलुकूना नखलुकु में, यानी इस मुकालमे में दो हिस्से हैं। ये यहाँ हम एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। इस लाइन से ऊपर वाला मुकालमा वही जो सवाल है वही जवाब होता है, सिर्फ हाँ के लिए नाम लाते हैं और नफी के लिए जो है, नेगेशन के लिए जो है लाना। और जो इस लाइन से नीचे वाला हिस्सा होता है इसमें बदल जाता है, तखलुकु अखलुकून, तखलुकूना नखलुकून, यानी यहाँ पे ये जो है क्या है, अंता के लिए आता है, तो यहाँ पे आना आ जाएगा। यहाँ पे ये अंतुम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे ना आएगा। आइए एक और लिख लेते हैं, शैउन, दो पेश के साथ। तो इसको जो है, ये असली हालत है, ये सब्जेक्ट है, फाइल है, डूअर है। अगर इसके दो पेश हटा के हम इसके दो जबर लगा दें तो ये इसकी बदली हुई हालत होगी, ये मफूली हालत होगी, इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट शैउन को मुकालमे में इस्तेमाल करें। हल यखलुकु शैउन, क्या वो पैदा करता है या करेगा कोई चीज? तो होगा ला ला यखलुकु, यखलुकु शैयन। पैदा नहीं की या नहीं करेगा। हल यखलुकून, जमा आ गया, यखलुकूना यखलुकूना ही रहेगा, तो लिहाजा यही जवाब है, ला ला यखलुकुना शैयन। अब आए तब्दील होने वाला हिस्सा टेबल का या मुकालमे का। हल तखलुकु शैयन, क्या तू जो है कोई चीज पैदा करता है या करेगा? ला ला अखलुकु शैयन। अखलुकु, तखलुकु अखलुकु में होता है। हल तखलुकूना शैयन, नखलुकु की जमा वाव ला में लगाए, तखलुकून हुआ। अब ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? ला नख नखलुकु। ला नखलुकु। मैं यखलुकु, अगर तू पैदा नहीं करता तो कौन पैदा करता है? मैं यखलुकु, कौन पैदा करता है? अल्लाह यखलुकु। अब है अल्लाह अल्लाह यखलुकु, अल्लाह यखलुकु। पैदा करता है। आइए तर्जुमा कीजिए, यखलुकु वो सब पैदा करते हैं, वो पैदा करता है, मैं पैदा करता हूँ, आप पैदा करते हैं, ए बी सी डी। जी, यखलुकु, वो पैदा करते वो पैदा करता है। हल यखलुकुना शैउन, ला अखलुकु शैउन, ला यखलुकुना शैउन, ला यखलुकु शैउन, मा खलकु शैउन। जी, यखलुकुना आया है, तो क्या जवाब होगा? या का जब सीन आया तो या ही रहेगा। या असल में ये हुआ हम के लिए आता है, यखलुकु यखलुकुना ये है, तो ये हुआ हम यही रहेगा। तो इसमें देख लीजिए कौन सा है जिसमें यखलुकुन होता है, पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे चौथे में, तीसरे में भी बी यखलुकु है, लेकिन ये वाहिद आया है, जब इसका सवाल में यखलुकुना जमा है, तो लिहाजा बी आ बी का गया। सवाल होगा, ला यखलुकु शैअन, वो सब कोई चीज पैदा नहीं करते या नहीं करते। मैं यखलुकु, तो फिर कौन पैदा करता है? अल्लाह यखलुकु, अल्लाह खालिकुन, अल्लाह खलका, खलक अल्लाह, ए बी सी डी। जी, ए ए अल्लाह ये आ यखलुकु। जाएगा, यखलुकु का जवाब यखलुकु से होगा। आइए अगला टेबल लेते हैं, ज़करा। ज़करा उसने याद किया या जिक्र किया, ज़करू उन सब ने याद किया या जिक्र किया, ज़करता आपने याद किया या जिक्र किया, ज़करतु मैंने याद किया या जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने याद किया या जिक्र किया, ज़करना हम सब ने याद किया या जिक्र किया। आइए इसका मुदारे बनाते हैं। मुदारे देखिए, यज़कुरू वो सब, वो जिक्र करता है या करेगा, यज़कुरूना वो सब जिक्र करते हैं या करेंगे, तज़कुरू आप जिक्र करते हैं या करेंगे।
अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ या करूँगा, तज़कुरूना आप सब जिक्र करते हैं या करेंगे, नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं या करेंगे, यज़कुरु यज़कुरूना, अज़कुरु अज़कुरु, तज़कुरूना नज़कुरु। आप में से कोई एक बात दोहरा दे फिर आगे चले। जी यस सिद्रा खुशी, सिद्रा खुशी। यज़कुरु वो जिक्र करता है, यज़कुरूना वो सब जिक्र करते हैं, तज़कुरु आप जिक्र करते हैं, अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ, तज़कुरूना आप सब जिक्र करते हैं, नज़कुरु हम सब जिक्र करते जी बेदा आप भी दोहरा दीजिए। यस्कुरु वो जिक्र करता है, यस्कुरुना वो सब जिक्र करते हैं, तस्कुरु आप जिक्र करते हैं, अस्कुरु मैं जिक्र करता हूँ, तस्कुरुना आप सब जिक्र करते हैं, नस्कुरु हम सब जिक्र करते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन सिस्टर। मानी बताइए, यज़कुरून आप सब याद करते हैं, जो लोग याद करते हैं उन सब ने याद किया, वो सब याद करते हैं। यज़कुरून मुदारे का लफ्ज़ है, यस्कुरुना ए तो आप सब जवाब नहीं है यहाँ पे, एक ही उसने दिया है, वो सब याद करते हैं। हल यज़कुरू नाम यज़कुरून, नाम ज़करा, नाम यज़कुरू, नाम तज़कुरून, यज़कुरू यज़कुरून यज़कुरू नाम यज़कुरू तस ये सी रहेगा, सी नाम नाम तस्कुरु यज़कुरू। आइए अगला टेबल लेते हैं। अबादा, अबादा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तु मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबन्ना ये इसका माजिद था। आइए इसका मुतारे का टेबल बनाते हैं। याबुदू वो इबादत करता है या करेगा, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं या करेंगे, ताबुदू आप इबादत करते हैं या करेंगे, आबुदू मैं इबादत करता हूँ या करूँगा। अगला है ताबुदू आप सब इबादत करते हैं या करेंगे, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं या करेंगे। एक बार फिर देख लीजिए, याबुदू वो इबादत करता है या करेगा, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं या करेंगे, ताबुदू आप इबादत करते हैं या करेंगे, आबुदू मैं इबादत करता हूँ या करूँगा, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं या करेंगे, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं। ये आप में से कोई एक बात दोहरा दे फिर आगे चलते हैं। जी कौन दोहराना चाहेगा? या मैं जी चले या चले चले जुबैदा आप दोहरा दीजिए फिर ब्रदर याबुदू याबुदू वो इबादत करते हैं या करेंगे, याबुदू ना वो इबादत कर याबुदू वो इबादत करता है, नाबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदू ना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं। जी ब्रदर अब्दुल रहमान। याबुदू वो इबादत करता है या करेगा, याबुदूना वो इबादत करते हैं या करेंगे, ताबुदू आप इबादत करते हैं या करेंगे, आबुदू मैं इबादत करता हूँ या करूँगा, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं या करेंगे, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं या करेंगे। हाँ तर्जमा कीजिए, नाबुदू हमने इबादत की, मैं इबादत करता हूँ, मैं इबादत करूंगा, हम इबादत करते हैं या हम इबादत करेंगे, वो इबादत करता है या वो इबादत करेगा। नाबुदू ना का सीखा है, ABCD सी आपने दुरुस्त फरमाया। अरबी बनाइए, तुम सब इबादत करते हैं, तुम सब इबादत करते हो होगा असल में। नाबुदू आबद तुम नाब ताबुदू ताबुदूना ABCD तुम सब का सिगा है। डी आएगा, ताबुदूना हाँ ताबुदूना जमन का सिगा है। हल अबत्ता नाम अबत्ता, नाम आबुदू, नाम अबत्तु, नाम आबुदू ABCD। अबत्ता का जवाब सी नाम आबद्दू। आपने दुरुस्त फरमाया। आइए ये देखिए, अब तक जो हमने पढ़ा था उसकी समरी देख लें। यनसुरु वो मदद करता है, यनसुरुना इसकी जमा होती है, वो सब मदद करते हैं। यखलुकु वो पैदा करता है, जमा क्या होगा, यखलुकुना वो पैदा। यज़कुरु वो जिक्र करता है, यज़कुरुना वो सब जिक्र करते हैं। याबुदु वो इबादत करता है, इसकी जमा याबुदुना वो सब इबादत करते हैं। दूसरा हमने सेट देखा था, तन शुरू आप मदद करते हैं, तो इसके लिए हमने अन शुरू का जो है सीखा, मैं मदद करता हूँ। तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ। तस्कुरु आप जिक्र करते हैं, अस्कुरु मैं जिक्र करता हूँ। ताबुदु आप इबादत करते हैं, आबुदु मैं इबादत करता हूँ। तीसरा सेट इसका जमा का हमने लिया था,
तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, तो इसके लिए हमने कहा था नंसुरू आएगा। तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, तो क्या होगा, नखलुकू हम सब पैदा करते हैं। तस्कुरूना आप सब जिक्र करते हैं, नस्कुरू हम सब। ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम सब। तो ये आज के हमारे टेबल पे। आइए तालीम की तरफ चलते हैं। छठा होमवर्क जो हम अपने देखेंगे वो कि अपने साथी से कुरान की बातें करें। हम रोजाना हजारों बातें करते हैं, घर वालों से, दोस्तों से, साथियों से, काम पर, बिजनेस पे, हर जगह हम बस बोलते ही रहते हैं। छठा होमवर्क ये अपने दोस्तों से एक अहद कीजिए कि आप रोजाना 3 अल्फाज या एक आयत पर बात करें। रोजाना कम से कम 3 अरबी के लफ्ज या कुरान के अल्फाज या एक आयत पे बात करेंगे, उसका तर्जुमा सीखेंगे या उसके मायने पर गौर करेंगे। तो छठा होमवर्क क्या है, अपने साथी से कुरान की बातें करना। इंशाअल्लाह हमको इसका अजर मिलेगा, बेहतरीन ग्रुप में शुमार होगा, जैसा कि हदीस में वादा किया गया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखाए। ये प्रैक्टिस हमें एक तरह से टीचर बनाती है। सीखने का बेहतरीन तरीका ये है, जो आप सीखें वो दूसरों को सिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए सबक नंबर 13 के अख्ताम पर आपने 156 अल्फाज सीखे जो कुरान में 32,111 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये टारगेट जो है बहुत करीब है। हमने जो है 41,111 के करीब पहुंचना है, तो बहुत करीब आ गए। हमारा ये सेल्फ बड़ी तेजी से चार्ज हो रहा है। कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। 7 होमवर्क आपने याद रखने हैं। 2 जो है वो तिलावत के, यानी कुरान पाक या मसहफ से 5 मिनट कम से कम आपने रोजाना पढ़ना। ये वो उस तिलावत से अलग है जो आप रोज अपने मामूल के मुताबिक एक पारा, आधा पारा, एक रुकू या जितना पढ़ते हैं, उससे हट के हर रोज आपने कम से कम 5 मिनट के लिए कुरान पाक को कहीं से भी खोल के पढ़ना है, और फिर बंद करके जबानी पढ़ने की कोशिश कीजिए जितना याद है, या कोई और हिस्सा कुरान का याद है तो उसे करना है। ये हमारे 2 काम हो जाते हैं तिलावत के। उसके बाद अगला काम आपका है, ये जो आपकी किताब है, टेक्स्ट बुक है, इससे जो है आपने 10 मिनट हर रोज जो है वो एक सबक पढ़ना होगा। अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है कोई बात नहीं, सॉफ्ट कॉपी आपको मिली हुई है, उसे खोल के वहां से 10 मिनट जो है एक सबक को रोजाना पढ़िए। और उसके बाद ये एक कार्ड होता है जिसे हम कहते हैं पॉकेट बुक और पोस्टर कार्ड। ये जो है ये फोल्ड हो जाता है, जेब में भी आ जाता है, और लेडीज के हैंड पर्स में भी या कहीं भी आप रख सकते हैं। ये बड़ी कमाल की चीज है। इसमें आपके पूरे 20 सबाक के जो है मुश्किल अल्फाज और अहम अल्फाज दिए हुए। आप इसे दिन में अगर 5 मिनट का पढ़े, 2 से 3 मिनट के लिए, जैसे हर नमाज से पहले या नमाज के बाद बैठ के जेब से निकालें और 2 से 3 मिनट तक इसे पढ़ें, तो चंद हफ्तों में ये आपको जबानी याद हो जाएगा। जब याद हो जाएगा उसके बाद जब आप खोलेंगे तो आपका ज़हन आपको खुद बताएगा यहाँ ये है, इससे अगले पेज पे है, इसके आगे ये है, या ये लफ्ज जो है फलां जगह आया था या फलां सबक में पढ़ा, और तेजी से दिमाग काम करता है। डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम का कहना है कि इसकी मशक से दिमाग यानी सीखने की जो मेमोरी है, याददाश्त है, 300 टाइम 300 टाइम जो है वो बढ़ जाती है, इतनी तेज हो जाती है। तो उसके बाद जो है अगला जो है आपने इस कोर्स का लफ्जी तर्जुमा और फाइल MP3 है, आपको ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। 1 घंटे के अंदर पूरे 20 असबाक का खुलासा है डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम ने रिकॉर्ड किया। तो उससे आप अगर रोज सुने तो बहुत ही जल्दी, वरना हफ्ते में एक बार भी सुन लें तो वो जो है आपको फायदा देगा। और अगली बात आपने क्या करनी है कि अपने साथी से कोर्स की बातें कीजिए, जैसा ये आज हमने देखा था। कम से कम 3 अल्फाज या एक आयत जो है वो हर रोज जो है आपस में डिस्कस कीजिए। और आखिरी ये कि हर नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत कीजिए। आप मुंतखब है, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इसको नज़रअंदाज मत कीजिए और रब्बी ज़िदनी इल्मा का जिक्र करते रहिए। टीचर बनने के लिए समझना, अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।